قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم لوگ یہ احساس ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا خوبیاں کیا بڑائی ہیں. تو کچھ بتائیں نا آپ ہمارے لوگوں کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کو بھی میرا پاس سلام، تمام ویورز کو. لیلۃ القدر ہم بھی بچپن سے، میں بھی پوری رات بیٹھتا تھا اور اوپر دیکھتا تھا کہ کوئی وائٹ لائٹ نظر آئے گی چھوڑا، اور معصوم تھے اور پھر جو بھی سیکھا تھا والدہ نے سکھایا تھا وہ پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. تو تھوڑی بہت جو روشنی ملی ہے قرآن مجید اور احادیث زندگی میں جب آئی تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم سب ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، لیکن ایک بات ایسی ہے جن کو کنفرم ملی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی نہ شک ہے نہ دو رائے. اب ہماری نظر میں یہ اس کو ہونی چاہیے کہ جب ان کو ملی تھی تو ان کو لیلۃ القدر میں انعام کیا ملا؟ تو لیلۃ القدر میں جو انعام ملا تھا وہ قرآن مجید ملا. تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نزول شروع ہوا تھا، ہمیں تو آلریڈی نازل ہوا ہوا ہمارے گھروں میں موجود ہے. تو میرا فرض کیا بنتا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ لیلۃ القدر ملنے کے بعد، قرآن وحی ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا فرق آیا، ان کی کیا ڈائریکشن بنی تھی، کیا منزل، کیا ایمبیشن، کیا کیریکٹر ڈیولپ ہوا تھا اس کے بعد 30 سال تک انہوں نے کیا تھا. اگر میں فوکس اس پہ کر لوں گا تو مجھے لیلۃ القدر نہ بھی ملی تو میری زندگی سمجھ جائے گی، میرے حالات بدل جائیں گے، میری فیملی، میرا معاشرہ، میں ایک اچھا رول پلے کر سکوں گا کیونکہ مجھے اسوہ حسنہ بالکل کلیئر کٹ ہمارے گھروں میں موجود ہے، سنت کی صورت میں، قرآن کی صورت. تو ایک ایک کر کے میں اپنی پرانیاں غلطیاں ان کو فوکس کر کے امپروو کروں گا. اور اگلے رمضان اگر اللہ نے زندگی دی کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو میں اللہ کے آگے پھر سجدے میں گھٹوں گا کہ یا اللہ تمہیں پچھلے رمضان جو تمہیں ہدایت دی تھی، انہیں اس سال میں یہ ایفرٹ کیا تو قبول کر اور اس رمضان مجھے اور میرے تک بڑھا. میں اس طرح صرف بھائی لیلۃ القدر دیکھتا ہوں اور ایک اس صورت کے اوپر اللہ نے تو کہہ دیا مما ادراک، آپ نے تو بالکل وہ بات ہی جسے کہتے ہیں جو اس کا جسٹ تھا کہ تمہیں کیا ادراک وہ کیا ہے. تو جو تھوڑا بہت قرآن نے سمجھایا وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 1000 مہینے تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں. تو 83 سال میں بھی جو مجھے نہ ملا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے. اور جسے ملتا ایک بار تو اس دل پہ اثر سجود ہے. اگر میرے سجدوں کا اثر میری لائف سٹائل کے اندر نظر آنا ہو گیا، اگر میرے سجدوں کا اثر میری بات چیت میں، میری سوچ میں، میری ڈیلنگز میں، میرے بیہیویئر میں، میرے حقوق دینے میں نظر آ گیا، حقوق العباد میں نظر آ گیا، تو مجھے لیلۃ القدر نہ بھی ملی تو کم از کم اللہ کی مغفرت اور معافی ضرور مل گئی. قرآن کہتا ہے کہ سلام ہی تا مطلع الفجر. تو کتنا وقت ہے ہمارے پاس اور ہمیں کیا کرنا؟ مبشر بھائی آپ شروع میں ہی 2-3 مرتبہ یہ بات دہرا چکے ہیں کہ یہ صرف ایک رات ہی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دکھائی اور آپ بتانے کے لیے نکلے، لیکن امت کے 2 افراد آپس میں لڑ رہے تھے اور وہ بھلا دی گئی. یہ بھی قرآن کا مسئلہ ہے سورۃ آل عمران میں کہ اگر ہم کسی مسئلے کو بھلا دیں گے تو ہم اس سے بہتر آپ کو عنایت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس سے بہتر عطا کر دیا کہ آپ نے فرمایا اسے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 بھی. تو ابھی ایک رات باقی نہیں ہے بلکہ 2 راتیں باقی ہیں. ہمیں صرف 27ویں رات کی عبادت کر لینے کے بعد جو ہے وہ 29ویں رات کو بھول نہیں جانا چاہیے، اس کو کم نہیں کرنی چاہیے. جی اس کو کم نہیں کرنا چاہیے. ہر رات آپ کے لیے جو ہے وہ برکت والی ہے، اور کوئی بھی رات، یہ بھی میرا علم ہے اور مشاہدہ ہے اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ راتیں جو لیلۃ القدر ہے یہ بدل بدل کے آتی ہے. کسی سال 21 کو آ جاتی ہے، کسی کو 23 میں آ جاتی ہے، کسی کو 25 میں آ جاتی ہے، کبھی 27 میں آ جاتی ہے، کبھی 29 میں آ جاتی ہے. تو آپ نے ان تمام راتوں کا اہتمام کرنا ہے. نشانی تو ہوگی نا اس کی نشانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سکون انسان کے دل پر کیفیت پر نازل ہو جاتا ہے، اور صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی لائٹیں، اس کی کرنیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی.
اس طرح سورج نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس رات میں خاص طور پہ جو ہے وہ بارش بھی ہوتی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات لیلۃ القدر دکھائی گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز جب میں نے پڑھی تو میں پانی اور کیچڑ اس حالت میں تھا, میری پیشانی جو ہے وہ کیچڑ کے اندر تھی جب میں سجدہ کر رہا تھا. تو اس رات بارش بھی ہوتی ہے, یہ بھی ایک نشانی ہے. اگر یہ نہ بھی ہو تو ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے, آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے, مضبوط کرنا ہے, اذکار کرنے ہیں, زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرنا. ایک رات کے اندر جو آپ کی عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 رکعت پڑھی ہیں, پھر پڑھائی بھی ہیں. کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ 23 کا بھی ہے. چلیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعات بمابتر جو ہے وہ ثابت ہے. لوگ پھر زیادہ رکعات پڑھنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. آپ ان رکعات کی تعداد نہیں بڑھائیے, بلکہ ان رکعات کے اندر تلاوت کو زیادہ کیجیے. قرآن مجید کی رات کو تلاوت زیادہ کیجیے, آپ لمبی قرات کیجیے, پھر آپ اذکار کیجیے, زیادہ سے زیادہ آپ اذکار کریں. تنہائی میں بیٹھیں, اپنے معاملات جو پچھلے آپ کی زندگی کے گزر چکے ہیں ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور روئیں, گڑ گڑائیں, معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. تو یہ آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے. پچھلی قوموں کی امتیں جو تھی, جو عمریں تھی وہ سینکڑوں برس ہوا کرتی تھی, ہزاروں برس ہوا کرتی تھی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کی عمریں جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. تو صحابہ کہنے لگے پھر ہم ان کے درجے کو کیسے پہنچیں گے کہ وہ تو ہزاروں سال جیتے تھے اور نیکی ان کی زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, لیلۃ القدر. یہی شب قدر ہے, یہ بھی میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے واضح کرنا چاہتا ہوں, یہی شب قدر ہے. اور سورۃ الدخان کی جو آیات ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اس کو شب قدر پر محمول کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس میں لیلۃ القدر کہا گیا, سورۃ الدخان میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا. ایک ہی رات کے 2 نام ہیں, لیلہ مبارکہ اور لیلہ قدر, ٹھیک ہے, ایک ہی معنی ہے. اور اس میں آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانا ہے. اور صبح حتا مطلع الفجر, سورج طلوع ہونے تک یہ وقت رہتا ہے. جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور وہ مسلمانوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے معاملات اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میں جو معاملات ہونے ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ, مخلوقات کے ساتھ, وہ مقرر فرما دیتے ہیں اور وہ امت تک جو ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں. عبادت تو کرنی ہے, پوری رات کرنی ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے وہ ایک لمحہ جس دن قدر ہو جائے اپنی اوقات کی اور اللہ کے مقام کی, کیونکہ لیلۃ القدر, قدر کا مطلب ہی اندازہ ہے, ایویلویشن. جس دن آپ کو تھوڑی سی بھی میری اوقات کے مطابق قدر ہو جائے کہ اللہ کی ذات, صفات, اس کے احسانات, اس نے مجھے کتنا برداشت کیا. اگر پوری رات میں مجھے ایک لمحہ, ایک آیت بھی کے احساس دلا دے کہ تم نے والدین پہ احسان بھی کیا, تم نے اٹھ بھی کیا, تم نے جھڑکا بھی, تم نے غیبتیں بھی کی, تم نے بدگمانی بھی کی, کوئی ایک لمحہ وہ جس دن, جس وقت میں پیور ہو جاؤں اور میں مان لوں کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے امپروو کرنے کی ضرورت ہے, بجائے کہ میں آج کی رات عبادت کروں اور صبح اٹھوں تو میری زندگی میں سب ٹھیک ہو چکا ہو, مجھے معافی بھی مل چکی ہو, مجھے بخشش ہو چکی ہو. تو اس کو میں شارٹ کٹ سمجھتا ہوں. میں یہ ضرور کہ میرا ایمان ہے کہ ایک لمحے میں معافی ہوتی ہے, ایک لمحے میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے, ایک لمحے میں برکت ہوتی ہے. لیکن میں سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا, خاص بھی کروں گا کہ جو نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں, ہم اس سے فوکس کیوں ہٹائیں کہ اسی کے اندر سلامتی ہے. جتنے بھی امور لے کر ملائکہ نازل ہوئے تھے, نازل ہوتے ہیں, وہ آلریڈی وہی امور ہیں جو قرآن مجید میں آلریڈی آپ کی میری لائف کے بارے میں دین کمپلیٹ ہو چکا ہے. کوئی نئی بات, کوئی نئی چیز آئے گی, نئی چیز صرف یہ آئے گی کہ میری زندگی بدلے گی. دس از نیو. میں توبہ کروں گا, میں معافی مانگوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں ہمیں ہماری مخلصی کا امتحان ہے, چاہے وقت کوئی بھی ہو, رات کوئی بھی ہو, کیونکہ یا تو کسی کی زندگی میں ملی ہے جو زندہ ہے تو ہم سے پوچھیں. تو اگر کوئی ایسا ہے جو سن رہا ہے میری بات اور دیکھ رہا ہے, اس زندگی میں لیلۃ القدر اس کو مل سکتی ہے, میں مرشد بھائی سے کہوں گا کہ ان کو بلائیں ٹی وی شو پہ کہ وہ آئیں. اور اگر نہیں ملی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اور ان کو قرآن ملا تھا تحفے میں اس رات میں, اور اس کے بعد پوری زندگی 23 سال انہوں نے ایک لمحہ اس کے احکامات کو اپوزیشنز کے باوجود, مشکلات کے باوجود, بھوکے پیٹ کے ساتھ, ہر حالات میں, بیماری میں, ہر حالات میں انہوں نے ایک لمحہ اس کو نبھایا.
عام طور پہ اردو دان ہمارے دوست لکھتے ہیں وہ انشاءاللہ کو ملا کے لکھتے ہیں، الف نون اور شین کو ملا دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، اس کا معنی بدل جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسلٹ ہے، اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کا پیدا ہونا، جبکہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ ہے، ان الف اور نون علیحدہ ہے، شین الف شاء یہ علیحدہ لفظ ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا،